لاہور کے عین وسط میں شاہراہ قائد واقع ہے، جس کو عرف عام میں مال روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک طرف ایچسن کالج، باغ جناح، لاہور زو، اور 3-4 کلومیٹر ریڈیس کی بات کریں تو گنگا رام ہاسپٹل اور زمان پارک واقع ہیں۔ 9 نومبر 2025 کی شام میں اسی شاہراہ کے ایک نجی ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، کچھ لوگوں کی گفتگو میری سماعت سے ٹکرائی، اور حسب دن کے حساب سے ان کا موضوع بحث علامہ اقبال تھے۔ ایک شخص بڑے جذباتی انداز میں کہتا ہے کہ علامہ اقبال کا زیادہ تر کلام چوری شدہ ہے، اور دوسرا شخص اس کی تائید میں کہتا ہے کہ یار ساری زندگی اسلام کا اوڑھا، اسلام کا پہنا، اسلام کا کھایا اور داڑھی رکھی اس بندے نے، یہ شخص تو منافق ہے۔ تیسرا جناب اس سے بھی ذرا آگے بڑھ گیا، کہتا ہے کہ اس کی بیگم نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا اور ہم نے اس کو جناب اپنا قومی شاعر بنا دیا ہے، کوئی لوگوں کی سینس ہی نہیں بنتی، یا ان لوگوں کا دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ اسے رہا نہیں گیا، میں اب جگہ سے اٹھا، ان کے پاس کیا، میں نے کہا جی پہلے تعارف کروایا اپنا کہ میرا نام ڈاکٹر انس رزاق ہے، میں ریزیڈنٹ ہوں میگزیلوفیشل سرجری کا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ جو انہوں نے بڑی خوشی سے اجازت دی تھی۔ میں نے کہا جی آپ علامہ اقبال پہ بڑے سطحی قسم کے الزام لگا رہے ہیں، بڑے الزام لگائیں۔ تو بڑے خوشی سے کہتے ہیں جی مثال دیں جی۔ میں نے کہا جیسے علامہ اقبال کا فلاسفیکل سوسائڈ کی اگر بات کریں، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں پہلے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اسٹرانگ نیشنلسٹ اپروچ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ پھر اس کو مزید آگے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ نیشنلسٹ اپروچ اسٹرانگ۔ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے چلے کے کہتے ہیں یونان، مصر، روم سبھی مٹ گئے جہاں سے، ابھی تک مگر باقی ہے نام و نشاں ہمارا۔ مطلب اپنی نیشنلسٹ اپروچ کی بڑائی کر رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے 360 ڈگری ٹرن۔ پہلے کیا فرمایا تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اب پتہ ہے کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہے تھے؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور اب کہہ رہے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشغر۔ اور پھر ان اشعار نے تو بالکل ہی نہ پچھلے اشعار کی مٹی پلید کر دی نا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رفش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے تشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہوا نا 360 ڈگری ٹرن؟ بڑے خوش ہوئے، میں نے کہا اس سے بھی بڑا الزام لگانا ہے تم لوگوں نے۔ میں نے کہا دیکھو یار 1906 یا 4 یا 6 کے اندر جو کوئین وکٹوریا تھی نا وہ فوت ہو گئی۔ اب علامہ اقبال نے ان کی سوگ میں مرثیہ لکھا، اور مرثیہ کے وہ آپ نے شعر پڑھا آپ نے؟ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال کی شاید اپنی والدہ فوت ہوئی، مطلب اتنی تکلیف اور اتنا افسوس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ تنقید بنتی ہے آپ کی، تنقید کریں۔ پھر میں نے کہا اس سے بھی آگے جانا نا، کارل مارکس کے بارے میں ان کے ریمارکس پڑھیں، اس حد تک متاثر تھے، کہتے ہیں کہ یہ بندہ پیغمبر نہیں ہے لیکن صاحب کتاب ضرور ہے، اس حد تک متاثر تھے اس، لیکن بڑے خوش ہوئے بات سن کے۔ لیکن یار یہ سب سطحی باتیں ہیں، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ میں آج اگر اس سٹانس پہ ہوں نا، ضروری نہیں ہے کہ میں 5 سال بعد اسی سٹانس پہ ہوں۔ اس حساب سے تو قائد اعظم صاحب کے اوپر بھی یہ چیز آتی ہے کہ جب وہ آئے تو یونائٹڈ انڈیا کے حق میں تھے، اور پھر جناب آج ہمارے وہ فادر آف نیشن، انڈسپیوٹڈ۔ دیکھیں پاکستان کو آزاد کروانے میں فوج کا کردار تو نہیں تھا نا، فوج تھی نہیں اس ٹائم، فوج بعد میں بنی نا۔ جو کردار تھا وہ تو سیاسی جدوجہد تھی، اور اس میں تو علامہ اقبال اور قائد اعظم صاحب، لیاقت علی خان، اور لمبی ایک جناب جاتی ہے، بات جاتی ہے، اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو اب آپ کیا کہیں گے؟ قائد اعظم صاحب کا بھی جناب فلاسفیکل سوسائٹی تھا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال تو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ تو وہ تبدیلیاں آئی ان کے اندر، اور ان جب آخری خطوط ان کے پڑھیں تو ان سب کی تردید کر دی ہے انہوں نے۔ مثال کے طور پہ میں سمجھانے کی غرض سے بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں فلاسفر نہیں ہے، مان لیتے ہیں فلاسفر نہیں ہے۔ اب ہم کسی بندے سے، عام بندے سے بھی پوچھیں نا فلاسفر کون ہے، 2 بندوں کے نام وہ اسٹریٹ فارورڈ لے گا جی۔ ایک کا نام ارسطو، نام پکا ہوا جی، پکا ہے، ہمیں پتہ ہی ہے کہ ارسطو نام فلاسفر تھا۔ دوسرا نام سقراط، یہ بھی بڑا فلاسفر تھا جی، ہمیں پتہ ہے۔ اب ان کی اگر فلاسفیز پڑھیں، ایک بندہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جناب عورتوں کے 30 دانت ہوتے ہیں 32 کی جگہ، مطلب کنسیپٹ کیا ہے کہ عورتیں انفیریئر ہیں۔ دوسرا جناب کیا کہہ رہا ہے؟ کامن وائبس کا کنسیپٹ دے رہا ہے۔
کامن وائفس کا کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کس کی اولاد ہے، یہ والد کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ اس نے فلسفی پیش کی اور بڑی زوردار اور بڑی زبردست، اور اس پہ زور دیا کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس کی اولاد ہے، کون کس کا اولاد ہے، کس کا بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کرپشن نہیں ہوگی اس کے مطابق. کہ جب ہم لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ اپنی آل اولاد کے لیے کرتے ہیں نا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس کی اولاد ہے، لیکن بعد میں وہ اس بات سے بھی انصراف کر گیا. لیکن کیا وہ فلاسفر نہیں آپ کہتے اس کو؟ فلاسفر تو پھر بھی کہتے ہیں اس کو. اگر آپ نے اسی بات پہ ہی کرنا ہے، جج کرنا ہے اس کو کہ وہ فلاسفر ہے یا نہیں ہے، تو روسو کو پڑھیں آپ اگر پڑھیں ان کا جو ہے انٹلیکچوئل فادر آف فرینچ ریولوشن. اگر آپ گوگل کریں گے نا، نام آئے گا روسو. ہو واز روسو؟ ہی واز انٹلیکچوئل فادر آف دا فرینچ ریولوشن. اور روسو صاحب نے اپنے حالات کیا تھے؟ روسو صاحب نے زندگی میں شادی نہیں کی، وائف کے ساتھ شادی کے بغیر جناب اس نے وہ قائم کیا، رشتہ قائم کیا. 5 بچے ہوئے، ایک کو بھی اون نہیں کیا. تو کیا آپ فرانس والے کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فلاسفیکل فادر نہیں ہے؟ بھائی ہی از انٹلیکچوئل فادر آف دا فرینچ ریولوشن. یہ تو بات بنتی ہی نہیں تم لوگوں کی. پھر اگر تم لوگوں نے شاعری کی بات کرنی ہے، تم شاعروں کی بات کرو نا یار. مجھے یاد آ رہا ہے وہ پہلے شاعر گزرے تھے نا، اپنی بڑھائی بیان کرتے تھے. جیسے نا وہ میر تقی میر کہتا ہے کہ سارے عالم میں ہے چھایا ہوا، مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا. اور غالب کیا کہتا ہے؟ غالب میر کے بارے میں کہتا ہے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو. غالب کہتے ہیں اگلے دور میں کوئی میر بھی تھا. اور پھر وہ اپنی پڑھائی میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور پھر کہتا ہے یہ تیرا بیاں غالب، یہ مسائل تصوف اور یہ تیرا بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا. یہ غالب اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے. اور اقبال اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمبلنس چیک کرے بندے کی. اقبال کہتا ہے کہ اقبال بڑا بے شک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ قاضی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یار اقبال اپنی صرف شد کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے باتیں ہی کی ہیں زیادہ، لیکن یہ بات کہنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے. پھر تعریف وہ جو دشمن کرے یا آپ کا دوسرا شاعر کرے آپ کا. میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ کا اگر سب سے بڑا شاعر کوئی گزرا ہے نا، وہ فیض احمد فیض ہے. اور فیض احمد فیض کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایسا ویسا نتھو وغیرہ شاعر نہیں تھا. وہ اپنے دور کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ فیض کو جناب عدالت سے جیل لے جایا جا رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہوگی، پولیس والی ہتھ کڑیاں جناب فیض کے ہاتھ میں ہیں، گاڑی خراب ہوگی، اب وہ رک گیا. اور ایک جناب بیل گاڑی جناب بلوائی گئی ہے اور وہ جناب اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور لوگ ارد گرد جمع ہو رہے ہیں. ابے یار یہاں سے فیض گزرے گا، ابے یار ابھی یہاں سے فیض گزرے گا. مطلب فیض احمد فیض تھا اس ٹائم. فیض واز اے فیمس دیٹ ٹائم. اور فیض پھر جناب مطلب لوگوں کو ایک تانتا بند گیا کہ ہم یہاں سے فیض گزرے گا تو ہم فیض دیکھیں گے. پھر فیض اسی حالت میں جیل پہنچا. پھر اس نے وہ لکھی جناب غزل لکھی اس نے، کیا خوبصورت تھی وہ. چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تومت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں پاب جولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک بر سر چلو، خوں بدماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، حاکم شہر بھی مجمع عام بھی، تیرا الزام بھی سنگ دشنام بھی، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، دست قاتل کے شیان رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو. تو فیض اس پائے کا شاعر تھا. اب وہ کیا یار، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پریخانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت نے بلا رکھی تھی دنیا، ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پہ اس کی مدہوش شمانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جس پہ اس راہ آئے کے جس کی آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے. تجھ پہ اٹھی ہیں وہ سوئی ہوئی سائے آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کہ عمر کیوں گوا دی ہم نے. ہم پہ مشترکہ احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں. ہم نے اس عشق میں کیا کھویا اور کیا پایا، جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. فیض کی بات چلے گی تو پھر لمبی چلے گی. خیر میں فیض کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ انجمن حمایت اسلام تھی، اس میں ایک بڑا جناب ایک اجتماع تھا اور تعالیٰ قاسمی صاحب جناب
ناٹ شور تعالیٰ قاسمی، میں اس پہ مینشن کر دوں، جو ہے نا مینشن کر دوں گا، وہ اسٹیج کر رہے تھے. تو جب انہوں نے فیض کو مدعو کیا، اسٹیج پہ بلایا، تو کہتے ہیں کہ اگر آج اقبال ہوتے تو وہ آپ پہ نازاں ہوتے، کیونکہ آپ اتنے بڑے شاعر ہیں. تو فیض پتہ کیا کہتے ہیں؟ فیض کہتے ہیں اقبال ایک بلند و بالا پہاڑ اور ہم اس کے دامن میں پڑے ہوئے ایک پتھر کی مانند ہے. مطلب یار، کل کو اگر کوئی بندہ آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ یہ کہے کہ بھائی آپ کی اینجیو پلاسٹی ہوگی، تو آپ رائے لینے بھی تو کسی دوسرے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے نا. میرے پاس تو نہیں آؤ گے نا یار کہ بھائی مجھے اینجیو پلاسٹی کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے ہیں. میں کوئی جبڑا ٹوٹا ہوا ہے تو میرے پاس آؤ، میری اسپیشلٹی ہے. لیکن اگر ہارٹ کی معاملہ ہوگا تو وہ ہارٹ والے کے پاس جاؤ گے. اسی لیے اگر شاعر کی بات کرو گے تو بھائی شاعری کی بات کرو گے تو شاعر بتائے گا آپ کو. پھر اقبال نے جو بیان کیا، جو اقبال کا فلسفہ ہے، وہ ایک عام ذہن میں، ایک عام بندے کے ذہن میں کیا سوالات اٹھتے ہیں، وہ والی باتیں ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر پاکستان میں جو بڑے عالم گزرے ہیں ان میں غامدی صاحب ہیں، ان میں آپ کے اسرار احمد صاحب ہیں، اور اس میں سید مودودی صاحب ہیں. تو غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں 9ویں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اور عین ممکن تھا کہ میں مرتد ہو جاتا، میں دین حق سے پھر جاتا، میں شاید پاگل ہو جاتا، مجنون ہو جاتا. تو مجھے کس نے بچایا؟ مجھے اقبال نے بچایا. کس طرح بچایا؟ بھائی میرے ذہن میں سوالات اٹھتے تھے. ایک سوچنے والے بندے کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اور ان کا جواب ان کے والدین کے پاس تو نہیں تھا نا. تو کہاں سے ملا؟ فلسفے کے جواب کہاں سے ملے ان کو؟ اقبال نے دیے ان کو. پھر میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا غامدی صاحب کا. غامدی صاحب کی اپنی داڑھی کتنی سی، اتنی چھوٹی سی داڑھی ہے ان کی. ایک بڑا سا جناب بندہ شخص اندر داخل ہوا، اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی. کہتے ہیں کہ غامدی صاحب میں اگر اسلام میں داخل ہوا ہوں تو آپ کی وجہ سے داخل ہوا ہوں، آپ کی وجہ سے. تو غامدی صاحب کی اپنی داڑھی اتنی سی تھی، کتنی سی تھی. اور ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یار مجھے اس رائے حق پہ لگانے والا اقبال ہے. میں تو اقبال کی جب شاعری پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اقبال کی شاعری، اقبال کی خود بھی قسم کھائی ہے کہ میں نے کہ قرآن کے علاوہ کچھ بولا ہو تو اللہ مجھے پکڑ لے. تو اقبال ایک عام شخص کے بارے میں بات کرتا ہے. اب اس کا آپ پڑھیں، اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا شکوہ پڑھتے ہیں، شکوہ میں کیا کہتا ہے علامہ اقبال؟ کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو وہ ہے جس کی کوئی حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے اباب، رخ رو دشت ہوں سیلی زدہ موجے سراب. تانی اغیار ہیں رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. اور پھر جناب اس کو جواب بھی دے رہا ہے، تیری فقر ہے نہ یہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اقبال کا فلسفہ ہے یار. اقبال نے ایک نئی جان پھونکی اس بندے میں، اس سوسائٹی میں جہاں پہ یہ لوگ ہار مان گئے تھے، لیٹ گئے تھے انگریزوں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، یہ لیٹ گئے تھے. اس نے ایک نئی جان، ایک نئی روح پھونکی. اور بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی کہ بندہ کیا بات کرے، لیکن میں اس چیز پہ اقبال نے جو حضرت رسول مقبول پیش کیے، میں اس پہ بات ختم کروں گا کہ بھائی دیکھیں، خطا، انسان خطا کا پتلا ہے. سب انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. جو معصوم لوگ ہیں وہ تو پھر انبیاء اور پیغمبر ہی ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر خطا کی گنجائش رکھنی چاہیے، اور اس کو انسان سمجھ گئے ہی کہنا چاہیے کہ بھائی یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی بندے سے 100% متفق ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے. میں بھی اقبال سے اختلاف رکھتا ہوں، بہت ساری باتوں پہ رکھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ساری کنٹریبیوشن کو آپ کو کھاتے ڈال دیں. جو اس کی آتے رسول مقبول کیا خوبصورت ہے. میں نے یاد کی تھی کسی زمانے طالب علمی میں، سنا دیتا ہوں آپ کو. لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں احباب. تیرے ظہور سے عالم آب و تاب کو فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرے جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ و ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل عیاب و جستجو عشق حضور اس طرح. تیری نظر میں ہے میرے تمام گزشتہ روز و شب، مجھ کو معلوم نہ تھا کہ علم نخیل بے رطف. تازہ میرے ذہن میں مار کائے کخن ہوا، تازہ میرے ذہن میں مار کائے کخن ہوا. عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، وما علینا الا البلاغ. شکریہ.